الحمد للہ رب العالمین۔ ملازمین کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملتے ہیں وہ جائز ہے، پھر ان پر زکوٰۃ بھی دیں گے۔ بیٹی کا نام میں نے علیزہ رکھا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کوئی اسلامی نام تو ہے نہیں، باقی اللہ کو پتہ۔ حمل کے دوران اگر طلاق دے، طلاق دینے والے پر گناہ ہے، حمل میں نہیں دینی چاہیے لیکن طلاق ہو جائے گی۔ لمبی زندگی کے لیے عمر مقرر ہے، وہ لمبی نہیں ہو سکتی۔ عمرے میں الوداعی طواف ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر حج میں بھی الوداعی طواف کر لے اور بعد میں موقع ملے بالکل طواف کرتا رہے۔ میرے بھائیوں نے خودکشی کی ہے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرو۔ خودکشی گناہ ہے لیکن کافر نہیں ہو جاتا آدمی۔ 4.5 سال کا بچہ میرے ساتھ احرام باندھ کے آیا، صفا نہیں دوڑا، کوئی بات نہیں، اس پر کوئی احکام ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی نابالغ ہے، چھوٹا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے۔ جو ولیمہ شادی سے میاں بیوی کے ملنے سے پہلے کرتے ہیں وہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ رخصتی ہو جائے، بیوی اپنے خاوند کے گھر جائے، میاں بیوی کی ملاقات بھی ہو جائے، بعد میں ولیمہ کریں۔ بہرحال میرے بیٹے نے بھائی سے قرض لیا تھا، دعا کریں اللہ اس کو توفیق دے کے ادا کرے۔ میں نوکری کرتی ہوں، میں اپنے بیٹے کا قرض ادا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتی ہیں۔ جو بچہ پیدا ہونے کے 20 دن کے اندر فوت ہو جائے، عقیقہ تو 7ویں دن ہوتا ہے، پہلے آپ کر لیتے ہیں۔ بعض جوتے ایسے ہیں جن کے نیچے پہیے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ طواف ہو سکتا ہے، نہ کریں، کیونکہ نعوذ باللہ کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے تو دوسرے سے جا کے بندہ ٹکرا جاتا ہے۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے، اگر ایک عضو بھی مثلا پاؤں اٹھا لیا نماز نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ وہ پریاں کس کو ملتی ہیں، دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض کہتے ہیں کہ شادی کی رات آدمی جماع نہیں کرنا چاہیے، یہ تم جانو، اور یہ جتنے جماع کے مسئلے ہیں نا، یہ کوکا پنڈت سے پوچھا کرو، مجھ سے تو نہ پوچھا کرو۔ اس کا اسلام سے یا دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی بیوی ہے، چاہے پہلی رات ملے چاہے بعد میں ملے۔